درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ کہ جب آپ نے مکہ میں دعوت اسلام شروع کی اور مکہ والوں نے انکار کیا اور قبول نہ کیا، تو آپ ایک مرتبہ طائف تشریف لائے تاکہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں، اور طائف والوں نے بھی آپ کو قبول نہ کیا اور آپ کو نکال دیا۔ تو وہاں پر ایک شخص نے آپ کو پناہ دی اور آپ کو اپنے وہ گھر میں رکھا، اور وہ میں ہی ہوں۔ رسول گرامی اسلام نے جب سنا اس کا بہت احترام کیا اور اس کی بہت زیادہ پذیرائی فرمائی، اور پھر رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ فلانی، آج ہم وہ کچھ آپ کو دے سکتے ہیں، ہم سے کچھ طلب کرو، مانگو ہم سے کچھ مانگو۔ اس بندے خدا نے تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑا سا غور و فکر کیا، اور پھر جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر 200 بھیڑ بکریاں اور ایک گڈریا چوپان اگر ہو جائے تو کیسا ہے؟ رسول گرامی اسلام سے مانگ رہا ہے وہ رسول گرامی اسلام کی جو واسطے فیض ہیں، تمام خزائن الہی کا واسطہ خود رسول گرامی اسلام ہے۔ اگر خداوند عالم کی طرف سے کوئی عطا ہونا چاہتی ہے، اس عطا کا واسطہ خود رسول گرامی اسلام ہے، اور یہ رسول گرامی اسلام سے مانگ رہا ہے کہ 200 بھیڑ بکریاں اور ایک گڈریا اگر ہو جائے تو کیسا ہے؟ رسول گرامی اسلام نے سر ہلایا، فرمایا ٹھیک۔ آپ نے 200 بھیڑ بکریاں اور ایک گڈریا وہ آپ نے آمادہ کیا اور اس کے حوالے کیا، اور جب وہ لے کر چلا جانے کے بعد رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ہمت کتنی کم ہمت تھی، اس کی کتنی ہمت پست تھی اس کی، کہ ہم نے کہا کہ ہم سے کچھ مانگو تو اس نے 200 بھیڑ بکری اور ایک گڈریا مانگا ہم سے۔ کم ہمت تھا یہ انسان۔ اور پھر رسول گرامی اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جناب یوسف کا جنازہ اور میت مصر سے نکال کر فلسطین لے جائیں اور وہاں دفن کریں۔ عرض کیے یا خدایا، مجھے حضرت یوسف کی جنازے کا علم نہیں، کہاں پہ دفن ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مصر میں فلاں جگہ فلاں محلے میں ایک بوڑھی خاتون ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ اب خداوند عالم خود بھی اطلاع کر سکتا تھا کہ فلاں جگہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ دفن ہے، لیکن خداوند عالم نے خود ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس خاتون کا ایڈریس دیا کہ جائیں اس خاتون سے پوچھیں۔ تو اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ وہ پتہ لے کر وہ اس خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا، اس محلے میں گئے اور وہ نشانیاں دیکھ کر خاتون دیکھا کہ ہاں اسی گھر میں ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون۔ سلام دعا، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ کیا آپ کو میرے بھائی یوسف کا جنازہ معلوم ہے کہاں پہ دفن ہے؟ تو عرض کرتی یا نبی اللہ، مجھے علم ہے کہاں پہ دفن ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں پہ دفن ہے۔ کہا کہ نہ، اس طرح مفت میں نہیں بتاؤں گی، مفت میں نہیں بتاؤں گی، میری اپنی شرائط ہیں، شرط ہے، علی شرطی، جو میں کہوں گی، جو میری شرط ہے اس کو پورا کریں گے تو میں بتاؤں گی، وگرنہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ ان کو آپ نے تأمل کیا کہ نہیں معلوم، یہ خاتون شاید مجھ سے بہت زیادہ مال و متال جو ہے وہ چاہ رہی ہے، اور اس مال و متال کے بدلے میں مجھے حضرت یوسف کی جنازے کا وہ خبر دے گی کہ فلاں جگہ دفن ہے۔ آپ نے ذرا تأمل کیا، سوچنا شروع کیا کہ وہی ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ اس شرط کو قبول کریں، اس لیے کہ وہ آپ نہیں دیں گے، ہم دیں گے، وہ ہم دیں گے، آپ شرط کو قبول کریں۔ حضرت موسیٰ نے وہ شرط قبول کی، کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے آپ کی شرط۔ کیا شرط ہے؟
کہا کہ یا نبی اللہ، میری شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو۔ قیامت میں میں آپ کے درجے پر رہوں، آپ کے ہمراہ اور آپ کے ساتھ آپ کے ہی درجے میں رہوں، اس شرط پر بتاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی بلند ہمت ہے یہ خاتون، کتنی بلند ہمت ہے یہ خاتون، کہ حضرت موسیٰ کے درجے میں اور حضرت موسیٰ کی ہمراہی میں رہنا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ اسی طرح رسول خدا کے ہمراہ، اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ انسان اگر ہو تو کتنی عظمت ہے، کتنی بزرگی ہے، کہ جس طرح کے بعض بزرگان کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کئی مرتبہ امام کی خدمت میں، امام زمان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور امام نے ان کو اپنا جنت میں اس کا مقام بھی دکھایا کہ یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، تو فوراً انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی وہاں پہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہ، اس لیے کہ امام زمان کا مقام کہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بلندتر ہے۔ تو کہا کہ مولا مجھے وہ مقام نہیں چاہیے جہاں پر آپ نہ ہوں، اس لیے کہ میری جنت آپ ہیں، میری جنت آپ ہیں۔ لہذا امام کی اور معصوم کی ہمراہی بہت بڑا مقام ہے۔ تو خداوند عالم نے یعنی اسی وہ سر اور یہی وہ راز تھا جس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ خاتون، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ کاش یہ شخص بھی اس کی ہمت بنی اسرائیل کی اس خاتون کے مطابق ہوتی۔ اس کی ہمت جو ہے وہ کس قدر بلند ہمت ہے اور اس شخص کی ہمت کس قدر کم ہے اور پست ہے یہ شخص ہمت کے لحاظ سے۔ لہذا عزیزان کہ حیف ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں پر جو چیز طلب کرتا ہے، حیف ہے کہ انسان کم ہمت وہاں پر ظاہر کرے۔ انسان کی ہمت، اور یہ تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی اور دین کی اور اہل بیت کی یہ تعلیمات ہیں کہ انسان کو بلند ہمت ہونا چاہیے، اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان جب بلند ہمت ہوگا اور جب انسان خداوند عالم سے وہ ایک بڑی چیز کا تقاضا کرے گا، وہ خداوند عالم کو کریم سمجھ کر، اس لیے کہ خداوند عالم اہل کرامت ہے اور خداوند عالم کے اس مقام کے مطابق خداوند عالم سے انسان مطالبہ کرتا ہے۔